اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ سامعین گرامی، ناظرین نشر و اشاعت ختم نبوت فورم محمد احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور میرے آقا نبی غیب دا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ جس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ سامعین گرامی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جھوٹے پر ایک طرف اللہ کا قرآن لعنت کر رہا ہے، اور وہ جھوٹا اگر کوئی جھوٹ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرے، کہے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی، یا یہ کہہ دے کہ یہ بات حدیث میں آئی ہے اور وہ حدیث میں نہ ہو، تو اس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ لیکن افسوس کے ساتھ لعنت اللہ علی الکاذبین اور من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار کا مصداق مرزا غلام احمد قادیانی ٹھہرتا ہے۔ جی بالکل، مرزا غلام قادیانی جماعت قادیانیہ کا بانی اور مرزائیوں کا نبی ہے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں جگہ جگہ پر جھوٹ بولے، جن کو ایکسپوز کرنے کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس سلسلے کی یہ دوسری ویڈیو ہے جو ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل اینڈ آف پروفٹ وڈ پر اپلوڈ ہوگی۔ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو میں جس میں ہم نے مرزا قادیانی کے 5 جھوٹ انہیں ایکسپوز کیا، وہ یہ ہے آپ کے سامنے، آپ اسے بھی لازمی دیکھیے گا۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم مرزا قادیانی کے جھوٹ نمبر 6 سے 10 تک آپ تک پہنچائیں گے کہ یہ 5 اور جھوٹ ہیں جو ہمیں قادیانی کتب سے مرزا قادیانی کی زبانی ملے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک بڑا اہم سلسلہ شروع کیا ہے، وہ یہ ہے کہ قادیانی کلمہ اس کو ایکسپوز کیا جائے۔ قادیانی کلمہ جو سیریز شروع کی ہے اس کے 6 ایپیسوڈ 6 ساتھ ہماری ریکارڈ ہو گئی ہیں، اور آج ہمارا 7واں لیکچر ہوگا جو کہ ٹائم جو اناؤنس کیا گیا اس پہ ہمارے اس چینل پہ لائیو چلے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ یہ ان سلسلوں کو بھی دیکھیں، بہت انفارمیٹیو ہے، بہت انفارمیشن گین ہوگی۔ خاص کر کے قادیانی کتب سے آپ کو ایسے سکینز ملیں گے قادیانی کلمہ کے حوالے سے جو پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ تو بلا تاخیر اور بلا تمہید آج جو مرزا قادیانی کے 6 نمبر سے لے کے 10 نمبر تک جھوٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ان کی طرف چلتا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ روحانی خزائن ہمارے سامنے مرزا قادیانی کی کتاب ہے، اور اس کی جلد ہے 21، صفحہ نمبر 118 ہے۔ اس میں مرزا قادیانی لکھتا ہے، اور بعض احادیث میں بھی آ چکا ہے کہ آنے والے مسیح کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ وہ ذوالقرنین ہوگا۔ سامعین گرامی، یہ مرزا قادیانی کا جھوٹ ہے، ایسی کسی ایک حدیث میں بھی نہیں آیا، کسی ایک حدیث میں بھی آپ کو یہ ورڈنگ نہیں ملے گی۔ چلے جی مرزا قادیانی کا جھوٹ نمبر 7 دیکھ لیں۔ مرزا قادیانی کا جھوٹ نمبر 7 یہ ہے جو کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 209 میں لکھا ہے، اور احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود 6,000 میں پیدا ہوگا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، کسی ایک صحیح حدیث میں یہ نہیں آیا، مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا۔ اور قادیانی جماعت پہ یہ ادھار رہے گا قیامت کی صبح تک کہ ان حوالہ جات کو یا درست ثابت کرے اور مرزا قادیانی کو سچا ثابت کرے اور جھوٹا ہونے سے بچائے۔ اگر نہیں کر سکتے تو خدارہ مرزا قادیانی پہ 4 حرف یعنی کہ لام عین نون تے لعنت بھیج کر دائرہ اسلام میں آ جائے، تاکہ آپ روز قیامت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے مستفید ہو سکے۔ اچھا جی، مرزا قادیانی کا جھوٹ نمبر 8 دیکھ لیں۔ مرزا قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 17 صفحہ نمبر 213 پہ لکھتا ہے کہ احادیثوں میں صاف طور پہ یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ مسیح موعود کی بھی تکفیر ہوگی، اور علماء وقت اس کو کافر ٹھہرائیں گے اور کہیں گے یہ کیسا مسیح ہے، اس نے تو ہمارے دین کی بیخ کنی کر دی۔ سامعین گرامی، یہ بھی مرزا قادیانی کا جھوٹ ہے جو آج تک قادیانی ذریت، قادیانی مبلغین، قادیانی مربی صاحبان آج تک نہیں ثابت کر سکتے۔ اگلا جھوٹ نمبر 9، مرزا قادیانی کی کتاب روحانی خزائن جلد 16 صفحہ نمبر 75 ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے اور اسرار نبویہ میں بھی ایسا ہی تھا کہ
اس مسیح موعود پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا، سو سب پورا ہوا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اگلا اس ویڈیو کا آخری اور مرزا قادیانی کا 10واں جھوٹ وہ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 17 صفحہ نمبر 404 پہ لکھتا ہے، لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیش گوئیاں پوری ہوتی جن میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا، وہ اس کو کافر قرار دیں گے اور اس کے قتل کے فتوے دیے جائیں گے، اس کی سخت توہین کی جائے گی اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔ سامعین گرامی، آج کی ویڈیو کے تمام جھوٹ مکمل ہوئے اور مرزا قادیانی کی زبان سے نکلے 10 جھوٹ مکمل ہو گئے۔ انشاءاللہ کل جو ہماری ویڈیو آئے گی اس کے اندر جھوٹ نمبر 11 سے 15 تک مزید نئے 5 جھوٹ ہم ایکسپوز کریں گے۔ آخر میں ایک سوال قادیانیوں سے، قادیانیوں تم کہتے ہو کہ مرزا قادیانی نبی تھا، تم کہتے ہو کہ مرزا قادیانی مجدد تھا، تم کہتے ہو کہ مرزا قادیانی مسیح زمان تھا، کیا مسیح زمان، مجدد، مہدی یا نبی کی یہ شان ہے کہ وہ جھوٹ بولے؟ وہ اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنے کردار کو، اپنے گندے کردار کو صاف ثابت کرنے کے لیے وہ جھوٹ بولے؟ کیا یہ کسی شریف انسان کی بھی شان ہے؟ جھوٹ بولنے والے پہ تو اللہ کا قرآن لعنت کر رہا ہے، اور جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرے اس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ آپ ایسے لائن ذلیل گندے شخص کو نبی مانتے ہو، شرم کرو، خدا را شرم کرو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔